Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back to my channel from Hanfi Alamgir Jama Masjid. آپ کو سیرت مصطفیٰ پر بیان سناتے ہیں. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیز نونہالوں، عزیز طلباء، ہمارے محترم قاری بلال صاحب، جناب محمد حسن خان صاحب، دیگر حاضرین، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی بہاریں عطا فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سجی اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بس یہی التجا و دعا کرتے ہیں کہ ہماری عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے اور ان حاضریوں میں دوام عطا فرمائے. ہمیں ہر لمحہ اور بار بار ان بابرکت محافل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بابرکت محافل کے صدقے میں ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ و سال کے آئینے میں آج ہماری 5ویں نشست ہے اور گزشتہ کل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایام رضاعت سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اور بچپن اور لڑکپن اور جوانی کے ایام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح ہے اس تک ہماری گفتگو کا سلسلہ مکمل ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سال تک رہیں اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں حضور نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا. ان 25 سالوں میں حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا. نیز یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 شہزادے اور 4 شہزادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے تولد ہوئی. 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. یہ جو میں نے 25 سال کا عرصہ میں نے آپ کو کہا کہ حضور کے ساتھ رہیں، جس میں سے 15 سال اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد کے ہیں. تو یہ جو اتنا طویل عرصہ ہے، اس طویل عرصے میں 6 اولادوں کا پیدا ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. یعنی کوئی ایسی اچنبھے والی بات نہیں کہ بولے کہ یار 25 سال میں 6 بچے پیدا نہیں ہو سکتے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ
کہ مسلمان کہلانے والوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی اولاد تھی، ایک ہی شہزادی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے علاوہ حضور کی کوئی اور شہزادی نہیں تھی۔ اور وہ غلط فہمی پھیلانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں۔ اس میں سے ہیلہ اور بہانہ وہ عمروں کے تفاوت کے حوالے سے بھی بے جا قسم کی بحث کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ اس بات کو مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذریعہ معاش رہا وہ تجارت ہی رہا۔ وہ کہ تفصیل نہیں ملتی ہے کہ آپ مکے سے باہر مزید سفر آپ نے فرمایا تجارت کے لیے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت ہی کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کے قریب ہوئی تو ایک اور بڑا اہم واقعہ رونما ہوا، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، آپ کی فراست، معاملہ فہمی، آپ کی بصیرت اور لوگوں کی دلوں میں جو آپ کی عظمت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جو بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کی کنسٹرکشن کے اندر اس کی چھت نہیں تھی، اور جو اس کا دروازہ تھا وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اچھا، پھر آپ اگر پرانی تصاویر اور پرانے نقشے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیت اللہ شریف وہ اس کیفیت میں اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں خانہ کعبہ ہے۔ گویا یوں لگتا ہے کہ ایک پیالہ ہے، اس پیالے کے بیچ میں خانہ کعبہ ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ اب جب بارش ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ پہاڑوں کا سارا پانی نشیبی علاقے میں آتا تھا، اور جب نشیبی علاقے میں آتا تھا وہ تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ایک بڑی دھار کی شکل اختیار کر لیتا تھا، اور ایک بہت بڑا سیلابی ریلا وہ خانہ کعبہ کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ تو وہ پہاڑوں کے ذریعے پانی اتنا تیزی کے ساتھ آتا تھا کہ اس سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی اس کو نقصان پہنچتا تھا۔ اس وقت جو سیلابی ریلا آیا وہ اتنا شدید تھا کہ خانہ کعبہ کی عمارت ہی منہدم ہو گئی۔ خیر، جب وہ سیلابی ریلا ختم ہوا تو مکے والوں نے اور تمام قبائل نے سوچا کہ اب ہمیں اس کی ریکنسٹرکشن کرنی چاہیے، تعمیر نو کرنی چاہیے، اور تمام قبائل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں شریک رہا۔ جنہوں نے بیت اللہ شریف جاگتی آنکھوں سے دیکھا انہیں بھی پتہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی 4 دیواریں، اور جنہوں نے تصاویر میں یا ٹیلی ویژن پہ دیکھا انہوں نے بھی دیکھا کہ کمرے کی شکل میں 4 عمارتیں۔ جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو اس کے اندر 4 دیواریں نہیں تھیں، 3 دیواریں تھیں اور ایک زاویہ تھا گول۔ لیکن جب مکے والوں نے کنسٹرکشن کی ہے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ کا گھر ہے اس میں ہم نے حلال پیسہ لگانا ہے، حرام کا پیسہ اس میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنے ہی جاہل تھے، کتنے ہی مشرک کیوں نہ تھے، مگر ان کو اتنا پتہ تھا کہ اللہ کے گھر میں حلال کا پیسہ لگے گا۔ آج بہت سارے کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں کیا لگنا ہے کیا نہیں لگنا، اور بہت سارے منتظمین ایسے ہیں اللہ کے گھروں کے جنہیں اس بات کا شعور نہیں کہ سودی پیسہ لینا ہے کہ نہیں لینا، یہ حرام کا مال لینا ہے کہ نہیں لینا، بس آنے دو، جو بھی آ رہا آنے دو۔ کہاں لگا دیں گے؟ باتھ روموں میں لگا دیں گے۔ آپ کو اختیار کس نے دیا کہ آپ اللہ کے گھر کے لیے حرام کا مال لیں؟ آپ اسٹریٹ فارورڈ منع کیوں نہیں کرتے کہ یہ حرام ہے؟ اللہ کے گھر میں حرام کا 1 روپیہ نہیں لگ سکتا، یہ ثواب کے بجائے الٹا گناہ کی بات ہے، اور اگر معاذ اللہ کو اس کو حلال سمجھنا شروع کر دے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ، چونکہ سود حرام قطعی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ تو اب وہ جو کمائی ہے
اس زمانے کے کافر بھی سمجھتے تھے کہ بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں حرام کی کمائی تو پیسے پڑ گئے کم، فنڈ کم پڑ گیا، تو جتنا فنڈ تھا اس کے اندر جو کنسٹرکشن ممکن ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کی۔ اب 3 کام ہوئے اس کنسٹرکشن میں۔ پہلا کام تو یہ کہ خانہ کعبہ کی چھت ڈالی گئی، اس سے پہلے چھت نہیں تھی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ حضرت ابراہیم نے جو تعمیر کیا تھا تو دروازہ زمین سے لگا ہوا تھا، انہوں نے دروازہ اونچا کر کے لگا دیا تاکہ اندر سے بھی کوئی پانی وغیرہ، دروازوں سے کوئی پانی داخل نہ ہو، اور چھت بند کر دی تو چھت سے بھی پانی داخل، عمارت کے اندر پانی داخل نہیں ہو، دروازہ بھی اونچا کر دیا۔ اور تیسرا کام یہ ہوا کہ چونکہ پیسے کم پڑ گئے تھے تو اب بیت اللہ کا جو نقشہ ڈیزائن ہوا وہ ایک چوکور کمرے کی شکل میں ہوا، اور وہ جو زاویہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے بنا ہوا تھا اب وہ زاویہ بیت اللہ کی اس عمارت سے باہر رہ گیا، لیکن انہوں نے اس کی نشانی کے لیے ایک باؤنڈری بنا دی، ایک ڈی شکل میں ایک باؤنڈری بنا دی کہ بعد میں آنے والوں کو یہ بات پتہ رہے کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ تو اس باؤنڈری کو آج ہم کہتے ہیں حتیم، کیا کہتے ہیں؟ تو یہ حتیم کا جو حصہ ہے یہ بھی عین خانہ کعبہ ہے۔ کیا ہے؟ اب بہت ساری حکمتیں اس کے اندر دیکھی جائے، اگر یہ بھی اس بلڈنگ کا حصہ بن جاتا تو ہم جیسے اور آپ جیسے جو مسلمان ہیں وہ تو کبھی خانہ کعبہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اس کا دروازہ تو مخصوص اوقات میں اور مخصوص شخصیات کے لیے کھلتا ہے۔ عام مسلمان تو بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کی کرم نوازی دیکھیں کہ وہاں ان کا مال کم پڑا اور وہ حصہ خانہ کعبہ کا باہر رہ گیا۔ اب عام مسلمانوں کو بھی اللہ نے موقع دیا کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر جس نے نماز پڑھی تو گویا ایسا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ تو یہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ۔ اب جب یہ کنسٹرکشن چل رہی تھی تو ایک اہم موڑ آیا حجر اسود کی تنصیب کا۔ حجر اسود وہ جنتی پتھر جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا، اور آپ نے اس کی کنسٹرکشن میں اس کو نصب کیا تھا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے بیت اللہ کا طواف شروع کیا جاتا ہے، حجر اسود جنتی پتھر۔ اب ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ جنتی پتھر نصب کرنے کا اعزاز انہیں حاصل ہو جائے، چونکہ بیت اللہ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ جو اس کی خدمت کرتا ہے نا اس کا نام تاریخ میں امر ہو جاتا ہے اور ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اب جناب والا جب ہر قبیلے کی خواہش ہے، پتھر ایک ہے اور قبیلے اتنے سارے ہیں تو بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ان کے درمیان اس بات پر جھگڑا شروع ہو گیا، اور کیفیت یہ پہنچی کہ 2 قبیلے بنو عبد الدار اور بنو عدی، انہوں نے تو باقاعدہ قسمیں بھی کھا لی کہ ہم کسی اور کو لگانے نہیں دیں گے، کسی اور نے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے، اور اپنی قسم کو مؤکد کرنے کے لیے ان کے درمیان ایک رسم رائج تھی کہ ایک پیالے میں خون لیتے اور اس میں اپنی انگلیاں ڈباتے، اور انگلیاں ڈبانے کے بعد اس خون کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ انتہائی وحشت کی علامت کہ ہم اس معاملے میں اتنے زیادہ حساس ہیں کہ ہم خون بہا دیں گے لیکن کسی اور کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے۔ یہ اس وحشت کی علامت ہوا کرتا تھا۔ اب جناب والا 4 دن اس کیفیت میں گزر گئے اور اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا۔ خیر پھر ایک بوڑھے نے تجویز دی کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اسے اپنا ثالث بنا لیتے ہیں، اور وہ جو فیصلہ کرے گا سب اس کو قبول کریں گے۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلی صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ شخصیت تھی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، جو امن کا پیغام لے کر آئے تھے، جو ان خون کے پیاسوں کو باہمی شیر و شکر کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور جب حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان افراد نے دیکھا تو سب نے بیک آواز کہا کہ لو یہ صادق اور امین آ گئے، جو یہ فیصلہ کریں گے ہم سب قبول کر لیں گے۔ یہ حضور کی عظمتوں کا اظہار ہے۔ اس وقت بھی اس سوسائٹی کے اندر بھی صادق کا ٹائٹل، ویسے تو ہر کوئی سچا ہوتا ہے نا، لیکن ایز اے ٹائٹل یہ لقب اگر کسی شخصیت کو حاصل تھا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو حاصل تھا۔ امانت، جب لوگوں کا مال کھانا ایک فیشن تھا
اس وقت سب سے بڑے امین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج رسول اللہ کے چاہنے والے، رسول اللہ کے مت والے، رسول اللہ کا ذکر کرنے والے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے سچ سے کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں، سچ بولنے سے کتراتے ہیں، سچ بولنے سے گھبراتے ہیں، سچ بولنے سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا تو وہ نقصان ہو جائے گا، ہمارے نفع میں کمی آ جائے گی تو کاروبار میں خسارہ ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا۔ بات بات پر جھوٹ بولنا مسلمانوں کا وتیرہ بن چکا ہے، اور اسی طریقے سے امانت کا معاملہ ہے۔ امانت کی جو حفاظت ہے وہ اب رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے اب لوگوں نے لوگوں کے پاس امانت رکھوانی چھوڑ دی ہے۔ اب کوئی کسی کے پاس امانت نہیں رکھواتا، امانت رکھوانی بھی تو بینکوں میں رکھواتے ہیں، بینک کے لاکرز میں جا کے محفوظ کرتے ہیں۔ وہ لاکر محفوظ ہے، کسی بندے کے لاکر میں رکھواؤں گا تو پتہ نہیں واپس ملے کہ نہ ملے۔ امانت رکھوائی کھا گئے، ارے یار ضرورت پڑ گئی تھی استعمال کر لی، دے دوں گا میں۔ کسی نے بندی ہوئی رقم رکھوائی تھی، 5,000 روپے مہینہ کر کے دے دوں گا تمہارے کو، اس کے کس کام کی 5,000 روپے مہینہ؟ اس کو تو یکمشت رقم چاہیے۔ رسول اللہ کی حدیث بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں 3 خصلتیں بیان فرمائیں، ایک روایت میں 4 خصلتیں بیان فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، بخاری کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں یہ 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ کیا ہے؟ 100% پیور، 100% پیور، سیف گارڈ کی طرح بھی نہیں کہ 99.9% جراثیم، 100% ہے منافق خالص۔ حضور نے فرمایا وہ کون کون سی ہے؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اذا اؤتمن خان، امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اذا عاہد غدر، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، کل صبح آ جاؤں گا آپ کے پاس، وہ صبح ہی نہیں آ رہی، ارے بس شام میں آپ کا کام ہو جائے گا، وہ شام آ کے نہیں دے رہی۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے گا تو گالم گلوچ کرے گا۔ ہمارے وہاں تو جھگڑوں کی ابتدائی گالم گلوچ سے ہوا کرتی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ایک وہ سوسائٹی ہے جہاں چاروں طرف جھوٹ، چاروں طرف خیانت، چاروں طرف بے حیائی، چاروں طرف شرک، گھر گھر چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اس پوری غلاظت سے بھرپور سوسائٹی میں ایک صاف ستھرا چمکتا ہوا کنول کا پھول محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے، جو اپنی پوری رعنائی کے ساتھ چمک رہا ہے، اور ہر شخص اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے، سچے ہیں تو یہ ہیں، امین ہیں تو یہ ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ کسی کو ہماری زبان پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ کہتا قسم اٹھا لو، قرآن پہ ہاتھ رکھو تو معلوم گا۔ مسلمان کی زبان پہ کسی کو بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے خود اپنا اعتماد ختم کیا ہے۔ اللہ کریم عقل سلیم دے اور حضور کی حقیقی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ بولنا بہت حوصلے کا کام ہے، اور یہ حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا، اور جھوٹ بولنا بے مروت لوگوں کا کام ہے، اور آج کل بے مروتی بہت زیادہ عام ہے۔ سب نے دیکھا، کہا جو یہ فیصلہ کریں گے ہم قبول کریں گے۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پہ قربان جائیں، ابھی وحی نہیں اتر رہی ہے، لیکن حضور کی بصیرت اور فہم و فراست، اور امی رسول جس نے کبھی کسی سے کچھ پڑھا اور سیکھا ہی نہیں ہے، اس امی رسول کی فہم و فراست کا عالم دیکھیں۔ سرکار نے اس مسئلے کو، جس پر 4 دن سے مکہ مکرمہ میں ایک عجیب خوف کی فضا قائم تھی، ایک ایسا مسئلہ جس پر تلواریں بے نیام ہونے کے لیے تیار تھیں، ایک ایسا مسئلہ جس پر قبائل کے درمیان ڈیڈ لاک قائم تھا، حضور نے لمحے بھر میں اس کا فیصلہ فرما دیا، لمحے بھر میں۔
حضور نے فرمایا بھائی جو قبیلہ یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنا ایک ایک سردار منتخب کر لے. سارے قبیلوں کا ایک ایک بندہ منتخب ہو گیا جی ہمارا نمائندہ ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کملی بچھائی. حضور نے چادر بچھائی. وہ چادر بچھانے کے بعد حجر اسود کو اپنی چادر پہ رکھا. سرکار نے فرمایا کہ اب سب مل کر اس چادر کو اٹھا لیں. اب تمام سرداروں نے مل کر اس چادر کو اٹھایا اور جس جگہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سرداروں کے ساتھ حجر اسود کو وہاں تک لے کر گئے اور پھر آپ نے اپنے دست رحمت سے حجر اسود کو اس جگہ پہ نصب فرمایا. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور نے حجر اسود کو بھی اپنی کملی کا سایہ عطا فرمایا ہے. اپنی رحمت والی کملی میں جگہ دی ہے سرکار نے حجر اسود کو, وگرنہ اس حجر اسود کے خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں. تو حضور وہ ہیں جو حجر اسود کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے. حجر اسود نے بھی حضور کی رحمت کا حصہ پایا. تو حجر اسود حضور کے دست مبارک سے نصب ہوا اور آپ کے اس عظیم الشان فیصلے کی برکت سے مکہ مکرمہ میں جو ایک ٹینشن کی فضا قائم تھی وہ ڈیلیوٹ ہو گئی. وہ ٹینشن, وہ جو پریشانی تھی وہ ختم ہوئی اور ایک پھر سے پرسکون ماحول قائم ہو گیا. اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ہے 40واں سال اور اس دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلقات رہے جن شخصیات کے ساتھ, ظاہر سی بات ہے بندہ ایک سوسائٹی میں رہتا ہے, اس سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں دوستیاں تو ہوں گی, کسی نہ کسی سے تعلق ہوگا. پھر آپ کاروباری آدمی ہوں تو پھر آپ کی کتنے زیادہ جو ہے وہ ریلیشنز ہوتے ہیں آپ کے, آپ کو خود پتہ ہے. کاروباری تعلقات بھی ہوتے ہیں, سماجی تعلقات بھی ہوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھرپور سوشل لائف گزار رہے ہیں. تو اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات تھے نا وہ ان شخصیات کے ساتھ تھے جو اس زمانے کے اندر بھی شرک نہیں کیا کرتے تھے. جو موحدین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے جن میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس طرح کی کچھ اور شخصیات کا ذکر آتا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے حضور کے ان کے ساتھ تعلقات رہے. اور یہ وہ افراد تھے, یعنی حضور نے اپنی دوستیاں بھی ان کے ساتھ رکھی ہیں جو شرک کی غلاظت سے آلودہ نہیں تھے, جن کے عقیدے خراب نہیں تھے یا جن کا کردار خراب نہیں تھا, بلکہ اس زمانے کے اندر بھی دوستیاں ان کے ساتھ تھیں جو شرافت اور دیانت کا پیکر سمجھے جاتے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کا 40واں سال شروع ہوتا ہے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوشل لائف کے اندر لوگوں کے ساتھ میل جول کے بجائے آپ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کی طرح غار حرا تشریف لے جاتے اور کئی راتیں آپ غار حرا میں عبادت کرتے ہوئے گزارتے. یہ جو میں نے لفظ کہا عبادت کرتے ہوئے گزارتے, ہمارے یہاں جو سیرت کی کتابیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں, واقعات لکھے جاتے ہیں, ان سب میں لکھا کہ عبادت کرتے تھے حضور. سب کے ذہن میں سوال آتا ہے کون سی عبادت کرتے تھے, چونکہ ابھی نماز تو فرض ہوئی نہیں تھی, روزہ تو فرض ہوا ہی نہیں ہے. نماز شب معراج میں فرض ہوئی, روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا ہے, قرآن ابھی نازل نہیں ہوا. تو حضور کیا کرتے تھے غار حرا کے اندر؟ آپ کے ذہن میں کبھی سوال آیا کسی کے؟ یہ میں نے بلا وجہ ایسی سوال کرا, آپ نے سوچا کبھی؟ بخاری شریف کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں جو روایت ہے اس میں ورڈ ہے فَيَتَحَنَّث, یہ عربی کلمہ ہے جس کا لوگوں نے ترجمہ کر دیا عبادت کرنا, اور اس عبادت سے وہ چیز سوال کریٹ ہو رہا ہے جی کیا پڑھتے, نمازیں پڑھتے تھے, وہاں پر آخر کیا کرتے تھے؟ تو تمام تر عبادات کا جو اصل نچوڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. نماز کس لیے؟
اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. روزہ کس لیے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. زکوٰۃ کس لیے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. حج کس لیے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. قرآن کس لیے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. ذکر و اذکار، تسبیح، وظائف کس لیے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. یہ جو تعلق مضبوط کرنے کے لیے عبادات ہیں، ان میں سب سے اہم ترین جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اختیار کیا، جس کو لوگوں نے عبادت شمار کیا، وہ ہے مراقبہ. کیا ہے؟ مراقبہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ عز و جل کی قدرت کے شاہکاروں میں غور و فکر کیا کرتے تھے، کائنات کے مظاہر میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اللہ کی ذات میں غور و فکر کیا کرتے تھے، صفات میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اور تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. یہ ہے اصل عبادت. نماز کے اندر بھی اگر آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ آپ جب سجدہ کریں سر تو زمین پر ہے مگر آپ کا دل دکان کے اندر ہے، جب رکوع میں ہے کمر تو جھکی ہوئی ہے مگر دماغ کاروبار کے اندر ہے، اتحیات میں بیٹھے ہوئے ضرور ہیں، اتحیات پوری پڑھ لی مگر معاملہ سبزی خریدنے کی طرف ہے، سارا کا سارا دھیان وہاں لگا ہوا ہے، تو ایسی نماز، اس سے کیا روحانی فیوزات حاصل کیا آپ نے؟ حالانکہ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج میں حضور نے کیا کیا تھا؟ معراج میں حضور نے کیا کیا تھا؟ اللہ کا دیدار. کیا کیا تھا؟ اللہ سے ملاقات. تو نماز مومن کی معراج، تو نماز میں مومن کی اللہ سے ملاقات ہونی چاہیے. اور حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اسے نہیں دیکھ سکتے تو اتنا تو یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہماری عبادتوں میں یہ تصور کہیں بھی نہیں ہے. ہم تو اسے دیکھ رہے ہیں، یہ والا تصور تو کہیں نہیں ہے، کسی دور دور تک ہمارے مہمان کو مان ملے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی ہماری عبادت سے نظر نہیں آتا. حرکات و سکنات سے پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس کیفیت میں کھڑے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اس کیفیت میں یار بس فرض ہے، بس کچھ سر سے اتارو یار، پڑھنی ہے، بس پڑھو، بس پڑھا کے بس. سجدوں کی بھی حالت یہ ہے جس طرح وہ کہتے ہیں مرغا ٹھونگے مارتا ہے نا دانہ چگنے کے لیے، بس یوں ایسے ایسے ٹھونگے مارتا ہے مرغا. معاذ اللہ ہمارے سجدوں کی حالت نہیں ہے. سبحان ربی العظیم، 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 سبحان ربی العظیم. یہ تسبیحات نہیں ہیں ہمارے لوگوں میں. تو یہ جو نماز کو آپ نے بوجھ بنایا ہوا ہے، اس نماز سے کیا فائدہ؟ اب نماز کا اثر کیا ہونا چاہیے سوسائٹی پر؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، 21ویں سپارے کی پہلی آیت. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے ہمارے وہاں روک رہی ہے. نماز زور سے بولے نا، ورنہ کوئی مجھے بولے غلط بول رہے ہیں مولوی صاحب. بالکل سوسائٹی میں ہر جگہ با حیا معاشرہ بنا ہوا ہے، کہیں بے حیائی نہیں ہے. ساری بے حیائی ختم ہو گئی ہماری سوسائٹی سے. کوئی برائی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، آپ بلا وجہ باتیں بنا رہے ہو. کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات؟ تو وہ ہماری نمازیں کیوں اثر نہیں دکھا رہی ہیں سوسائٹی کے اندر؟ اس کا مطلب ہے کہ نمازوں کو اصل روح کے ساتھ ادا نہیں کیا جا رہا. تو حضور غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ مراقبہ کرتے تھے، اللہ کی یاد میں مستغرق رہا کرتے تھے. بس اللہ، بس باقی ہوس، باقی کوئی تصور ہی نہیں رسول اللہ کے ذہن میں. اللہ کی ذات کے ساتھ لو لگئی ہوئی ہے. یہ ہے اصل عبادت، کہ جب آپ خلوت میں ہو تو بھی اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہو، جب انجمن کے اندر ہو تب بھی دل اللہ ہی کے ساتھ لگا ہوا ہو. دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے کچھ خبر ہی نہیں ہے. یہ ہے اصل عبادت، کہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. تو حضور کی عبادت اس کیفیت کی تھی غار حرا کے اندر. کئی دن تک سرکار غار حرا میں وقت گزارا کرتے تھے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں محو عبادت تھے کہ اچانک غار میں
ایک فرشتہ ظاہر ہوا. یہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کا ایک اور نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے. اب یہاں پر وحی آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ جو فرشتہ آیا، اس فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اقرأ پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یہ نہیں فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اب ہم اس کو صوفیانہ انداز میں کئی کیفیات کے اندر بیان کر سکتے ہیں جو ہم یہاں نہیں کریں گے چونکہ وہ عوام کی بات نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لیں، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، تو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا اور چھوڑا اور پھر فرمایا اقرأ، پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں ایسے پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر تیسری دفعہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا اور زور سے بھینچا اور پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. فرشتے نے ختم کیا، حضور نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ ہے پہلی وحی. اب جب وحی ہے، اس وحی کی کیفیات ہیں. یہ کلام الہی ہے. کیا ہے؟ کلام الہی. چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی ایک ہیبت ہے. یہ جو بھی ہم میں ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا ہے نا، اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ قلب مصطفیٰ سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے. وغن اس کلام الہی کی ہیبت کتنی ہے. خود اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل فرماتے، جبل سنگلاخ پہاڑ پر نازل فرماتے تو کیا ہوتا؟ آپ دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو وہ قرآن جس کا بوجھ سنگلاخ چٹان والے پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، اس قرآن کا بوجھ پھر کس نے اٹھایا؟ فرمان نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. اے حبیب، جس کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ قرآن ہم نے آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے. اب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور آپ یہ کہیں کہ محمد مصطفیٰ کے قلب پہ کوئی کیفیت ہی طاری نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کلام الہی ہے، کلام الہی. اور وہ کلام الہی جب نازل ہوا تو حضور پر اس کی کچھ کیفیات طاری ہیں اور ان کیفیات کا سارا تعلق قلب کے ساتھ ہے. قلب میں ایک ارتعاش ہے، ایک لرزہ ہے، ایک کپ کپی ہے. کلام الہی کا ایک جو کہنا چاہیے جلال ہے، کلام الہی کا وہ جلال محسوس ہو رہا ہے. اس ارتعاش کی وجہ سے حضور کا پورا بدن اطہر کانپ رہا ہے. حضور اسی کیفیت میں اپنے کاشان اقدس تشریف لے کر آتے ہیں اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، سردی سی محسوس ہو رہی ہے. کپ کپاہٹ کو سمجھ رہے، سردی لگ رہی ہے. کمبل اڑا دیا گیا. کچھ دیر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کیفیت کے بارے میں پوچھا کہ حضور کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا غار حرا کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس طرح ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس طرح مجھے کہا پڑھی اور میں نہیں پڑھا تو اس کے بعد سے میری یہ کیفیت ہے. اچھا، اس کیفیت کو سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے. وہ لوگ جو ذرا سے بھی روحانیت سے تعلق رکھتے ہوں اور جن کے دل ذکر الہی کی وجہ سے کبھی مرتعش ہوئے ہوں، انہیں اس بات کا بڑا احساس ہوگا کہ جب قلب جاری ہوتا ہے تو اس قلب کی حرکت جو ہے نا، وہ صرف دل کے اندر نہیں، پوری باڈی محسوس کرتی ہے اس بات کو. اللہ اللہ کی جب ضرب لگتی ہے نا قلب کے اندر، تو وہ اندر لگ رہی ہوتی ہے مگر پوری باڈی جو ہے نا وہ اس سے کپ کپا رہی ہوتی ہے، لرز رہی ہوتی ہے. تو یہ کلام الہی کی برکتیں بھی اپنی جگہ ہیں.
تو وہ کیفیات اپنی جگہ. روایتوں میں ملتا ہے کہ سرکار نے کہا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو تسلی آمیز جواب دیا ہے نا، یقین جانیے اگر بیوی آپ کے کمالات کو مان گئی نا تو واقعی آپ باکمال شخصیت ہے. کیونکہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ سب آپ باہر کتنے بڑے پیر ہیں اور اندر گھر میں کتنے منگل ہیں. آپ باہر کا پیر اندر کا منگل، بیوی کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. لیکن حضرت سیدہ خدیجہ حضور کا کردار بتاتی ہیں کہ جس طرح یہ لوگوں کے سامنے ہیں اسی طرح اپنے گھر والوں کے سامنے ہیں. جو کردار حضور کا گلی کوچوں کے اندر ہے وہی کردار سرکار کا اپنے گھر کے اندر ہے. اس کردار میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی دوئی نہیں ہے، بلکہ ظاہر و باطن ایک ہے، یکساں ہے. سرکار جیسے مشفق باہر والوں کے لیے ویسے ہی اپنے گھر والوں کے لیے ہیں. بخاری شریف کے اندر پہلی احادیث ہیں، یہ ابتدائی احادیث، اس کے اندر یہ کلمات موجود ہیں. فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہرگز اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لتصل الرحمہ، آپ وہ ہیں جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں. وتحمل الکلہ، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آپ. وتکسب المعدومہ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اسے کما کما کر کھلانے والے آپ ہیں یا رسول اللہ. بیواؤں اور یتیموں کے سہارا آپ ہیں یا رسول اللہ. حق کی راہ پر چلنے والوں کے مددگار آپ ہیں یا رسول اللہ. آپ کے ساتھ تو اتنے مفلسوں کی دعائیں ہیں حضور کہ کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. لوگ دامن پھیلا پھیلا کر آپ کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں یا رسول اللہ. جس میں یہ مبارک ترین اور صاف جمع ہو. آپ اندازہ لگائیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے پہلے حضور میں یہ اوصاف موجود تھے. ایسا نہیں کہ وحی آئی تو حضور کو پتہ چلا اور حضور اچھے انسان بنے. حضور اعلان نبوت سے پہلے بھی بہترین انسان تھے. اللہ کا انتخاب ایسے نہیں ہوتا. یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ بس اچانک سے کسی کو بھی انتخاب کر لیا، نہیں، بلکہ انتخاب تو عالم ارواح سے ہو چکا ہوتا ہے. آپ کو بتائی تھی پہلی نشست کے اندر بات میں نے، اور اس دن ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے عہد لیا تھا. کس سے عہد لیا تھا؟ ابھی وہ زمین پہ آئے نہیں تھے، عالم ارواح میں بھی نبی تھے. دوسرا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا تو ہم نے کہا ابھی ماں کی گود میں، اور فرماتے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ماں کی گود میں اعلان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی، میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں. تو یہ کہنا کہ جب 40 سال کی عمر میں اعلان پہلی وحی نازل ہوئی حضور پر، تو یہ کہنا اور سمجھنا کہ حضور کو نبوت 40ویں سال میں ملی ہے، 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی ہے، یہ ایک فکری غلطی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو نبیوں کا سردار ہو وہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، اور جن کا وہ سردار ہے وہ عیسیٰ بچپن میں نبی بن جائے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے لیے اللہ عالم ارواح میں نبیوں سے میثاق لے رہا ہے وہ تو عالم ارواح میں بھی نبی ہوں، لیکن جس نبی کے لیے وعدہ لے رہا ہے وہ نبی 40 سال کی عمر میں نبوت ملنے سے؟ یہ تو وہ ہیں جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی تھے اور نبی تھے، اس وقت سے حضور نبی ہیں. یہاں کیا ہوا؟ یہاں تبلیغ اسلام کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. کیا ہوا ہے؟ اعلان نبوت فرمایا. جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس کو کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو اس کے آغاز کا یہ موقع تھا. اس طرف توجہ فرمائیے. تو یہ کہنا کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، یہ درست، یہ فکری غلطی ہے. بچوں کو یہ بات سکھانی اور سمجھانی چاہیے.
عیسائی کا ایک مناظرہ اس بات پر مسلمانوں کے ساتھ، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مناظرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں مناظرہ جو حضرت عیسیٰ افضل ہے یا محمد مصطفیٰ افضل ہے؟ مسلمان نے بولا جی محمد مصطفیٰ افضل ہے۔ کہتا ہے تمہاری کتابوں میں لے گا جو تمہارے نبی کو جو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں ملی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ کہا پھر تو ہمارے نبی افضل ہوئے نا، وہ تو بچپن میں بھی نبی تھے، حضرت عیسیٰ تو بچپن میں بھی نبی تھے، پھر ہمارے نبی افضل ہوئے نا، تمہارے نبی تو 40 سال میں نبی بنے، ہمارے نبی تو بھی 40 دن کے بھی نہیں تھے تو نبی ہو چکے تھے، نبی ہونے کا اعلان کر چکے تھے۔ اب وہ مسلمان بیچارہ دانتوں میں انگلی دے کر بیٹھا، اس کے بعد جواب ہی نہیں کوئی۔ تو اس لیے اس فکری غلطی کو درست کیجیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت نہیں ملی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ نبی تو آپ اس وقت سے تھے جب تب نہ تھا، تب نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی آپ نبی تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلی وحی کی کیفیت ہے، حضرت سیدہ خدیجہ نے تسلی دی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جب گئے تو میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا ہوا ہے پہلے بھی، اور تفسیر کے اندر بھی واقعہ سنا ہے کہ یہ نابینا ہو چکے تھے، اور حضور کو پہچاننے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنکھوں کا روشن ہونا نہیں، دل کا روشن ہونا ضروری ہے۔ یہی وہ ورقہ بن نوفل ہے۔ جب حضور ان کے پاس گئے تو انہوں نے حضور سے پوچھا ہے جی مجھے بتائیے کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ جب حضور نے پورا واقعہ غار حرا کا سنایا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ تو پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا۔ تو حضور کو حیرانگی ہوئی کہ مکے والے تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ تو مجھے صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں، اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں، یہ لوگ مجھے باہر نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، جو حق کا پرچار کرتا ہے اس کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اسے۔ تو جب آپ اعلان نبوت فرما کر ببانگ دوہل جب دعوت توحید دیں گے اور ان بتوں کی آپ مذمت جب بیان کریں گے تو یہ بتوں کے پجاری کبھی بھی آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، اتنی مخالفت کریں گے کہ آپ کو مکے سے نکالا جا سکتا ہے۔ اب یہ وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے اور وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، اور پھر اب تبلیغ کا جو دور ہے وہ بھی 3 طریقے کا ہے۔ پہلا جو دور ہے وہ انتہائی خفیہ انداز میں تبلیغ کا ہے، اور یہ بھی اللہ کے حکم پر ہے، ہر کام اللہ کے حکم پر ہے۔ پہلے ماحول تیار کیا جا رہا ہے، افراد تیار کیے جا رہے ہیں، نظریاتی افراد تیار کیے جا رہے ہیں کہ جو صرف زبان سے اقرار نہیں کریں گے بلکہ دل و جان کے ساتھ اقرار کریں گے اور ایمان قبول کریں گے۔ تو وہ سارے مبارک افراد جو اس زمانے جاہلیت کے اندر بھی شرک سے آلودہ نہیں تھے، حضور نے انہیں دعوت ایمان دینا شروع کی اور وہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ سب سے پہلی خاتون جنہیں مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، پہلی مسلمان خاتون۔ یہ تو پہلے بھی طیبہ طاہرہ ہی تھی، پہلے سے رسول اللہ کی صحبت میں تھی، اب جب حضور نے ایمان کی دعوت دی ہے تو انہوں نے کوئی کسی پس و پیش سے کام نہیں لیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ آزاد مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مسلمان ہوئے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمان ہوئے، اور لڑکوں میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہ تو رہتی حضور کے ساتھ تھے، حضور نے ان پہ اتنا کرم فرمایا تھا، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کے پاس آ گئے تھے نا، تو حضرت علی کو بھی حضور نے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنی آغوش پرورش میں لے لیا تھا، اور حضرت علی حضور کے گھر میں پروان چڑھے تھے، حضور کے گھر میں رہے تھے، حضور کی صحبت میں رہتے تھے، اس لیے حضور کی تمام تر تعلیمات براہ راست حضرت علی کو پہنچ رہی تھی، اور حضور کی صحبت حضرت علی کو سنوار رہی تھی اور سنبھال رہی تھی۔
پھر دوسرا جو دور ہے، دوسرا دور ہے اب اعلانیہ تبلیغ کا، لیکن اس اعلانیہ تبلیغ کے اندر اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کر دعوت دینے کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کو جمع کیجیے اور انہیں اب دین کی دعوت دیجیے۔ رشتہ داروں کو کھانے پہ بلایا سرکار نے، دین کی دعوت دی، کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ لازمی نہیں کہ ہر دعوت کا نتیجہ ایکسیپٹنس کی صورت میں نکلے، تو آپ بھی اس یقین کے ساتھ دعوت نہ کیا کریں کہ میں کھانا کھلاؤں گا تو سامنے والا مان جائے گا، تو اپنے کھانے کو کسی شرط کے ساتھ مشروط۔ حضور نے یہ نہیں بولا کہ مانو گے تو کھانا کھلاؤں گا، کھانا تو پہلے ہی کھلا دیا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد حضور نے گفتگو فرمائی اور دعوت توحید پیش کی، لیکن وہ لوگ تیار نہ ہوئے۔ اس وقت بھی اس پورے خاندان میں جس نے ببانگ دہل آپ کی حمایت کا اعلان کیا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے، خاندان کے افراد کے اندر۔ تیسرا دور ہے عمومی دعوت کا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نغمہ توحید بھرپور طاقت اور توانائی کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس معاملے میں کسی کی بھی جو مخالفت ہے اسے ہرگز خاطر میں نہ لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے، اور کوہ صفا پر جب تشریف لے گئے تو آپ نے قریش کو دعوت دی، یا معشر قریش۔ جب آپ نے آواز لگائی تو سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی گفتگو اس انداز میں شروع کی: قریش، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ، ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، تو کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے فوراً کہا بالکل، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، چونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ یعنی اتنا یقین ہے حضور پہ، اگر نہ آپ خود اندازہ لگائیں صفا پہاڑی کے پیچھے اگر کوئی لشکر ہوگا تو مکے والوں کو پتہ نہیں چلے گا، آبادی کے اندر ہے وہ پہاڑ، آبادی سے دور تھوڑی ہے، کوئی لشکر آیا ہوا ہوگا تو ان کو نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے دیکھے کو جھٹلا سکتے ہیں لیکن محمد کے بتائے کو نہیں جھٹلا سکتے۔ ہم محمد کہیں گے وہ سچ ہوگا، آنکھوں کا دیکھا جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن محمد کا کہا ہوا سچ لازمی سچ ہوگا، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کہیں گے تو بالکل مانیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر مجھ پر اتنا ہی یقین ہے تو میں اس کائنات کا سب سے بڑا سچ تمہیں بتاتا ہوں، اور اس کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے صرف اللہ ہی اللہ۔ یہ سارے معبود باطل ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، حقیقی اور سچا خدا اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان معبودان باطلہ کو چھوڑو اور اللہ کی عبادت کرو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جب حضور پر اتنا یقین تھا ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ فوراً قبول کر لیتے، لیکن نہیں، جو شرک ہے، یہ جو کفر ہے، یہ جو انا ہے، یہ ہمیشہ حق کو قبول کرنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اور یہی ان کے لیے رکاوٹ بنی۔ بجائے اس کے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے، انہوں نے معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع، بھلا نہیں برا ہی کہنا شروع کر دیا، اول فول بکنا شروع کر دیا حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اب حضور نے تبلیغ کا یہ عالم اختیار کیا کہ کوئی میلہ ہوتا حضور پہنچ جاتے دعوت دینے کے لیے، بڑے بڑے میلے لگتے، عکاظ کا میلہ لگتا، آپ وہاں چلے جاتے اور وہاں جا کر دعوت و تبلیغ دیتے۔ حج کے موقع پر جب پوری دنیا کے حجاج بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے تو حضور ہر قبیلے کے کاروان کے پاس، قافلے کے پاس جاتے اور اسے جا کر دعوت توحید پیش کرتے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، جا کر اپنا پیغام سنایا کرتے۔ پیچھے سے ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، وہ حضور کی مخالفت میں سب سے بڑھ چڑھ کر تھا، وہ کہتا تھا میرا بھتیجا معاذ اللہ پاگل ہو گیا، اس کی بات نہیں سننا، معاذ اللہ یہ دیوانہ ہو گیا، اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اس کی باتیں نہیں سننا، یہ اول فول بکنا شروع کر دیا اس نے۔ وہ معاذ اللہ اس طرح کی باتیں حضور کے پیچھے پیچھے کہتا تھا تاکہ حضور کی دعوت کا اثر کسی پر نہ پڑے، لیکن اللہ تو پہلے ہی فرما چکا ہے واللہ متم نورہ،
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ ان کافروں کو جتنا چاہے برا لگے، اللہ اپنے نور کو مکمل کر رہے گا۔ اب جب حضور نے اعلانیہ تبلیغ کرنا شروع کی اور ان کے معبودان باطلہ کو بظاہر جب علل اعلان حضور نے للکارنا شروع کر دیا، ان کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی، تو اب مکے والے بھی مخالفت پر آ گئے۔ اور مخالفت کا اب جو انداز ہے وہ اس کیفیت کا ہے، حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کسے جاتے ہیں۔ حضور جس راہ سے گزرتے ہیں وہاں بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، وہ پاگل پاگل آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں، دیوانہ دیوانہ آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور جہاں کہیں بات کرنے کی آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساحر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس طرح کی آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور کے راستوں میں کانٹے بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حرم میں اگر نماز پڑھ لگے ہیں تو حضور کی گردن میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضور کی بیٹیوں کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب کے بیٹوں سے ہو چکا تھا، مگر حضور کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی گئی۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی۔ حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باہر سے غلاظتیں پھینکی جاتی تھیں، کچن باہر کی طرف صحن میں ہوا کرتے تھے، وہاں غلاظتیں پھینکی جا رہی ہیں۔ ایک دم سے جو ماحول تبدیل ہوا، کیوں ہوا؟ بس جرم یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صدا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس یہ کہنا بند کر دیں، آپ اس کا پرچار نہ کریں۔ حضور کے ساتھ ساتھ تو یہ ظلم تھا ہی ان کا، لیکن جو مسلمان ہو چکے تھے ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ انتہائی برا ہو چکا تھا، اور مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ لیکن جو میں نے آپ سے کہا کہ پہلا جو دور تھا، حضور نے اس میں جن افراد کو تیار کیا تھا نا، وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ ایک رات جیل میں ڈالا جائے تو اگلی صبح ٹیوننگ ہو جائے ان کی، وہ جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، حمایت سب ختم، نہیں۔ وہ ایسے تھے کہ ہمارے جسم سے کھال جدا ہو سکتی ہے لیکن محمد مصطفیٰ کے ساتھ غلامی کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا کیا ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنا ہی ہے کہ ان کا جو مالک تھا امیہ، کتنا ظلم و ستم کیا کرتا تھا ان پر، لیکن اس ظلم و ستم کے اندر بھی حضرت بلال کی زبان سے ایک ہی آواز نکلتی تھی، احد احد، ایک خدا ایک خدا۔ میں نہیں مانتا معبودان باطلہ کو، تم جلتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، تپتی ہوئی ریت پر مجھے لٹاؤ، تم مجھے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھماؤ یا ننگی پیٹھ پر کوڑے برساؤ، لیکن اس کے باوجود اگر بلال کی زبان کھلے گی تو یہی کہے گی احد احد، ایک ہی خدا پر ایمان لانے والا۔ حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان انتہائی ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کیا گیا۔ اسلام کی سب سے پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلی شہید کا درجہ جنہیں ملا وہ ایک خاتون کو ملا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے شہید، ان کے شوہر حضرت یاسر کو بھی ظالمانہ شہید کیا گیا۔ اسلام کے اولین شہداء جنہوں نے مکے میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم کے گھر میں مقیم تھے، دار ارقم جسے کہا جاتا ہے، اور صرف چند آدمی ہی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بھی بے حد ستایا، یہاں تک کہ ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اس کی عالم یہ تھی کہ کوئلے کے انگارے بنائے جاتے تھے، اور کوئلے کے انگارے بنانے کے بعد ان کے کپڑے اتار کر ان کو الٹا کر کے، یعنی پشت کے بل، کمر کے بل، ان جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، اور سینے کے اوپر لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا تاکہ یہ ہل نہ سکیں، حرکت نہ کر سکیں۔ اسی کیفیت کے اندر وہ بیچارے جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹتے تھے۔ پہلے کھال جلتی تھی، کھال جلنے کے بعد کھال کی نیچے کی چربی جلتی تھی، وہ ٹپکتی تھی ان انگاروں پر۔ جو تکہ بوٹی بناتے ہیں نا، انہیں ذرا تصور میں سوچیں کہ جیسے وہ چربی جب
جلتی ہے اور ٹپکتی ہے تو کیسی آواز آتی کوئلوں کے اوپر سے، ہے نا، آواز آتی ہے کوئلوں کے اوپر سے، اور پھر اس کی بو آتی ہے۔ تو یہاں جانور کا گوشت نہیں پگھل رہا تھا، جانور کی چربی نہیں پگھل رہی تھی، محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی چربیاں پگھل رہی تھیں۔ کتنی تکلیف سہی ہے ان لوگوں نے، کس کے لیے، کیا مل رہا تھا انہیں؟ وہ جو آگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے میں روشن کی تھی نا توحید کی، وہ آگ ان انگاروں کی آگ سے کہیں زیادہ تیز و روشن تھی۔ یہ کوئلے اس کی حدت کو کم نہیں کر سکتے تھے، یہ انگارے اس لوگوں کو بجھا نہیں سکتے تھے، ان کی چربیاں پگھل پگھل کر کوئلے بجھ جایا کرتے تھے، مگر وہ توحید کی آگ میں ذرا برابر کمی نہیں آیا کرتی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ غلام بے شمار، مطلب آپ ذکر کرتے رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو بڑی آسانی کے ساتھ اسلام مل گیا۔ ہم نے تو ایک ذرا سی تکلیف نہیں سہی ہے اسلام کے لیے، ذرا سی تکلیف جسے کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ ہم نے تو مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہے اور ہمیں تو گھر سے اسلام مل گیا۔ کوئی ایک تکلیف جو ہم نے دین کی خاطر اٹھائی ہو، نتھنگ۔ یہ ہیں وہ شخصیات جنہوں نے اپنا لہو دیا ہے دین کے لیے، ان کے لہو سے دین کی بنیادیں پڑی ہیں۔ اور آج کہ یہ مسلمان جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور گز گز بھر لمبی زبانیں نکال کر ان صحابہ پہ کلام کرتا ہے جنہوں نے اپنے خون سے آبیاری کی ہے دین اسلام کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف غریبوں کو نہیں مارا، امیروں کو بھی مارا ہے۔ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، آپ کا سر پھوٹا۔ یہ بے وقوف کہتے ہیں جی خلافت کے لیے کر رہے تھے، ابے تو بھی اپنا سر پھڑوا دے خلافت کے لیے، تجھے بھی خلیفہ بنا دیتے۔ کون بے وقوف ہے جو جان کے لالے اس کو پڑ جائیں اور وہ خلیفہ بننے کے چکر میں گھومتا رہے، وہ پتہ بھی نہیں خلیفہ بنے گا کہ بھی نہیں بنے گا۔ سر پھٹ گیا آپ کا، خشی کی کیفیت، آپ کے قبیلے والے جمع ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی انہوں نے کفار کو، اگر ہمارے لڑکے کو کچھ ہوا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ 3 دن تک حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش پڑے رہے، اور آپ کی چارپائی کی گرد خاندان والے اس پریشانی کے عالم میں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اور 3 دن کے بعد جب ہوش آیا ہے نا، ابو بکر صدیق کی زبان پر جو پہلا نام آیا، آقا محمد مصطفیٰ کا نام آیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اپنی تکلیف نہیں، اپنی چوٹ کا کوئی احساس نہیں ہے، اپنی ہڈیاں ٹوٹی پڑی ہیں اس کا کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مطلب وہ ایک ذرا سی اذیت نہیں ہے۔ خیال ہے تو محمد مصطفیٰ کا، تکلیف ہے تو محمد مصطفیٰ کی، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ لوگ ناراض ہو کر چلے گئے، اے ابو بکر ہم تو تمہاری وجہ سے لڑنے بھڑنے کے لیے تیار تھے، اور کوئی ہوتا تو جن کی وجہ سے مار پڑی ان کو چھوڑ دیتا، اب بھائی صحیح دوست نہیں ہے اس کی وجہ سے تو مار پڑ رہی ہے، ویسی بڑی عزت والا تھا ان کی وجہ سے پیٹو، چھوڑ دو ان کو۔ ابو بکر نے کہا کہ سارا زمانہ چھوڑ سکتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تم لوگ ناراض ہوتے تو ہو جاؤ، سب ناراض ہو کر چلے گئے، زمانہ روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، بس آپ ہمارے ہیں یا رسول اللہ، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ والدہ سے کہنے لگے، والدہ نے بولا بیٹا بے ہوش رہے ہو، کمزوری تھی، کچھ کھا پی لو۔ کہا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میرے آقا کی خبر نہ ملے گی مجھے، جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے میرے آقا کیسے، اس وقت تک میں ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ ضد پر آ گئے۔ رات کا اندھیرا ہوا تو والدہ ماجدہ ایک صحابیہ کے ساتھ حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر آئی، صحابیہ آئی ملنے کے لیے، انہوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا۔ جب پوچھا حضرت ابو بکر نے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، تو انہوں نے تسلی دی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ ابو بکر کو قرار نہیں آیا، خبر سن لی مگر قرار کا، جب تک اپنی آنکھوں سے رخ زیبا کو نہیں دیکھوں گا دل کو قرار نہیں آئے گا، جب تک مل نہیں لوں گا اپنے آقا سے، جب تک دیکھ نہیں لوں گا اپنے آقا کو، مجھے تسلی نہیں ہوگی۔
اماں کہہ رہی ہے بیٹا ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں جاؤ گے کیسے؟ کچھ بھی ہو میں نے تو جانا ہے بس. یہ ہے عشق. ہم حضور کے لیے کتنی تکلیف سہ سکتے ہیں؟ کتنی بتائیں؟ ذرا سی نہیں سہ سکتے. ہم تو اپنے کاموں کی قربانی نہیں دے سکتے حضور کے لیے، اپنے مال کی قربانی نہیں دے سکتے. 2 عورتوں نے سہارا دیا ابو بکر صدیق کو، ہار نہیں مانی، کہا میں تو رسول اللہ کو دیکھوں گا. اور اسی کیفیت میں گھسٹتے ہوئے حضرت ارقم کے گھر گئے، دار ارقم میں، اور جب تک رسول اللہ کو نہیں دیکھا ابو بکر کے دل کو قرار نہیں آیا. اور جیسی سرکار کے چہرے انور پہ نگاہ پڑی ہے، حضور نے جیسے ہی اپنے سینے سے لگایا ہے، ابو بکر صدیق کی ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو خیال کرو. جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس پہ یہ طعن کرتے ہو کہ محمد کی بیٹی کو رلائے گا وہ. جو اپنا سب کچھ رسول اللہ پہ فدا کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے متعلق یہ بدگمانی کرتے ہو کہ وہ آقا کی بیٹی کو رلائے گا. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. حضرت زید، سعید بن زید، یہ حضرت عمر کے بہنوں ہی ہیں اور بہت مالدار آدمی تھے. ان کو حضرت عمر کے والد مارتے تھے اسلام لانے کی پاداش میں. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار آدمی تھے، روب و دبدبہ تھا، لیکن جب مسلمان ہوئے ان کو چٹائی میں لپیٹا جاتا تھا. چٹائی میں ہاتھ واتھ سب باندھی، چٹائی میں لپیٹ کر صرف منہ کھلا ہوا ہے، دھنی دی جاتی تھی ناک کے ذریعے، دھواں دیا جاتا تھا، دم گھٹتا تھا ان کا، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے، ٹانگیں بندھی ہوئی، چٹائی میں لپٹے ہوئے ہیں اور دھواں دیا جا رہا ہے. آپ اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. لیکن مجال ہے ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں رتی برابر فرق آیا ہو، بلکہ ان تکلیفوں نے مزید کندن بنا دیا، انہیں مزید مضبوط کر دیا انہیں. اور حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے. اب جو کفار مکہ ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئے کہ یار ہم نے ایک ایک بندے کو مار دیا، مالداروں کو بھی مارا، غریبوں کو بھی مارا، غلاموں کو بھی مارا، مگر کوئی ایک بندہ محمد کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر ایسی کیا بات ہے ان کی دعوت کے اندر؟ ایسا وہ کیا پڑھ کر سناتے ہیں؟ ایسی کیا باتیں وہ کرتے ہیں کہ لوگ اتنی مار کھانے کے لیے تیار ہیں مگر ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ پریشان ہو گئے، وہ تھک گئے. جب تھک گئے تو انہوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکشن کرنی چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے کہ آخر اس معاملے کا کوئی حل نکالیں، انہیں روکیں کسی طریقے سے. پہلا کام تھا ظلم کرنا، ٹارچر کرنا، وہ ہم نے کر لیا، اس سے نہیں رک رہے. اب نیگوسیشن کی طرف آتے ہیں، ڈسکشن کی طرف آتے ہیں، کوئی بات چیت کر کے کوئی حل نکالتے ہیں. انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا. یہ وہ شخص تھا جو بہترین خطیب تھا، جسے ساحر البیان کہا جاتا تھا، یعنی باتوں باتوں میں لوگوں کا ذہن بنا دینے والا ایسا آدمی تھا. اس کو منتخب کیا کہ جاؤ تم جا کے ان سے بات کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حل نکالو، انہیں آفر کرو، جو آفر کرتے ہو، جو تم بات کر کے آؤ گے ہم اس کو پورا کر دیں گے. وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی اور اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس تمام تر جد و جہد کا آخر مقصد کیا ہے؟ اگر آپ یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سرداری کرنا چاہتے ہیں تو ہم ویسے ہی آپ کو سردار مان لیتے ہیں، ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ مال چاہیے تو ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں، جتنا بولیں گے اتنا مال ملے گا. یا آپ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نام بتائیں، مجھ سے آپ کی شادی کروا دیں گے. یہ انتشار کیوں پھیلا دیا آپ نے مکے میں؟ بھائی بھائی سے دور ہو گیا ہے، ایک گھر میں کافر ایک مسلمان، ٹینشن چل رہی ہے. آپ کی وجہ سے پورے مکے میں انتشار پھیلا ہوا ہے اور ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا اتحاد کمزور پڑ رہا ہے، دشمن ہم پہ حملہ آور ہو جائے گا. تو آپ آخر کیوں کر رہے ہیں یہ سارا کام؟ یہ 3 آفرز پیش کی اس نے. حضور نے اس کو جواب میں قرآن پڑھ کر سنایا، اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ کلام خدا سنایا. اور حضور نے جب قرآن سنایا تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی.
لرزہ طاری ہو گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدحواس ہونے لگا، اور فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ بس اب اور نہیں پڑھنا ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا، اور نہیں پڑھنا. اٹھ کر بھاگ گیا حضور کے پاس سے. یہ کلام اللہ اپنی تاثیر رکھتا ہے، اللہ کا کلام تاثیر رکھتا ہے. یہ تو ہم جیسے پتھر دل ہیں، پڑھتے ہیں اور کوئی اثر نہیں ہوتا. ذرا سی نرم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، نرم کریں دل کو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب والا کیا شان ہے. اور اس نے جا کر اس پوری کمیٹی کو جو رپورٹ دی، اس نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں نا، خدا کی قسم وہ جادو نہیں، وہ سچے رب کا سچا کلام ہے. اس کا دل یہ بات گواہی دے رہا ہے، وہ چھپا نہیں پایا. اس نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے، یہ سچے رب کا یہ سچا کلام ہے. جو وہ پڑھتے ہیں وہ دلوں کو ہلا دیتے ہیں. اور میرا مشورہ ہے کہ اب تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. لیکن مکے والے اس بات پر راضی نہ ہوئے. انہوں نے بولا کہ یار اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے. استغفر اللہ العظیم. اب انہوں نے پوری کمیٹی بلائی، کہا ہم خود جا کے بات کرتے ہیں اور ابو طالب سے بات کرتے ہیں، چونکہ ابو طالب ان کے بڑے حمایتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی جناب ابو طالب تھے اس زمانے میں. اور جا کر جناب ابو طالب سے جو بات کی ہے وہ بات کم تھی، دھمکی زیادہ تھی. اگر تم نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا تو پھر تم یا تو اس کے ساتھ ہو جاؤ یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ، اپنی پوزیشن وعدے کرو. دوسرا یہ کہ پھر اس کو ہمارے حوالے کر دو، پھر ہم جانے اور وہ جانے. چونکہ اب بس پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے. ہم مار مار کے تھک گئے مگر وہ پٹتے پٹتے نہیں تھکتے. ہم مار مار کے تھکتے چلے جا رہے ہیں مگر ان کے عزم استقلال میں کوئی لغزش، ان کے حوصلے پست نہیں ہو رہے. ہم تھکتے چلے جا رہے ہیں. دھمکی دی کہ ورنہ پھر ہم نمٹ لیں گے اس سے. جب حضور جناب ابو طالب کے پاس آئے تو جناب ابو طالب نے اس قافلے کی آمد کا بتایا. جی پوری کمیٹی آئی تھی اور قریش والے، پہلے تو ہر بچہ میرا احترام کرتا تھا مگر اب ان کا لب و لہجہ بہت خطرناک ہے اور اب وہ جو ہے قتل کے در پہ لگتے ہیں مجھے. اگر آپ تبلیغ سے باز نہ آئے تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی جانی نقصان آپ کو پہنچا سکتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ کچھ دن کے لیے اپنی دعوت کو موقوف کر دیں. حضور کا جواب کیا تھا؟ اس کائنات میں سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی لا کر رکھ دینا تب بھی میں تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں. تبھی میں اسلام کی دعوت دینے سے باز آنے والا نہیں ہوں. پہلی بات تو یہ لا ہی نہیں سکتے. اگر اتنی ہمت ہے لا سکتے ہیں تو یہ بھی لا کر رکھ دیں. یہ ساری چیزیں بھی میرا حوصلہ پست کرنے والی نہیں ہے. میں ایسی استقلال کے ساتھ دین کی دعوت دیتا رہوں گا. اور حضور نے یہ بات اتنے جذبے کے ساتھ کہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے جو جناب ابو طالب تھوڑا سا کشمکش کا شکار تھے، حضور کے اس جذبے کو دیکھ کر ان کے اندر بھی ایک رمق آ گئی. وہ جو ہاشمی خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا تھا وہ ایک دم جوش مارنے لگا. اور حضور کا جب یہ آپ نے بیان سنا کہ وہ اس کیفیت کے اندر بھی آ جائیں گے تو میں دعوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو جناب ابو طالب کہنے لگے اے بھتیجے، اگر تم اپنے اس مشن میں اتنے ہی سچے ہو تو جاؤ تم اپنا کام کرو. میرے زندہ ہوتے کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے. یہ جناب ابو طالب کی سپورٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. 5 سن نبوی آ گیا، یعنی اعلان نبوت کے بعد 5 سال گزر گئے. اور 5ویں سال میں کافروں کے جو ظلم و ستم سہے جا رہے تھے مسلمان، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم عطا فرما دیا کہ اب تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر لو. تو کچھ مسلمان جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. آج ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو فی الحال یہیں پر موقوف کرتے ہیں، چونکہ وقت میں نے دیکھا کہ 10 بج چکے ہیں. انشاءاللہ عز و جل کل سے یہیں سے انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری کریں گے. ہجرت کا 5واں سال اور حبشہ کی طرف مسلمانوں کی
ہجرت ہے، یہ جو پورا آج کا جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ تھا اور صحابہ کرام کے جذبے آپ نے دیکھے کہ وہ کس طرح جانی ساری کے عالم میں ہے. سب سے قیمتی چیز جان ہی ہے نا، وہ جان بھی فدا کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا خوب ترجمانی ہے، کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ میں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ میں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ سب کچھ بھی آپ کے نام پہ قربان کر دوں نا، حقیقت یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا حضور. اللہ کریم یہ جذبے، یہ سرشاری، یہ لگن ہمیں بھی عطا فرمائے، دین کی کڑن ہمیں عطا فرمائے کہ حضور کے اس پیغام کو ہم نے اپنے اوپر نافذ بھی کرنا ہے اور اس روشنی کو آگے منتقل بھی کرنا ہے. درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت معاب میں پیش فرمانے، 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک سے مل کے پڑھنے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلاۃ